خلاصہ قرآن پارہ نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پارہ نمبر 22 کا آغاز سورۃ الاحزاب کے اس حصے سے ہوتا ہے جہاں امہات المومنین ازواج مطہرات کے لیے خصوصی ہدایات، پردے کے احکام اور ختم نبوت کا اہم ترین عقیدہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور قوم سبا کے انجام کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ فاطر ہے جو اللہ کی تخلیق اور کائنات کے نظام پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ آخر میں سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ ہے جس میں ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ اس صورت میں منہ بولے بیٹوں کے رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ناظرین، پھر اللہ مومنین کو حکم دیتا ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اور پردے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ سورۃ الاحزاب کے آخر میں امانت کا ذکر ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اس نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں اور تصویریں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ ناظرین، پھر قوم سبا کا ذکر ہے کہ اس کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ ہم نے کہا کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی اور بے نیاز اور حمید ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ پارے کے آخر میں سورہ یاسین کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں
यासीन, कसम खा कुरान हकीम की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। हमने इन मुनकरीन की गर्दनों में तोक डाल दिए हैं और हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है और एक दीवार उनके पीछे। नाज़रीन, इस सूरत में एक बस्ती का किस्सा बयान किया गया है। उन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जब उसमें रसूल आए, हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को जुटला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा। बस्ती वाले कहने लगे, हम तो तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला, ऐ मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी इख्तियार कर लो, पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते और ठीक रास्ते पर हैं। आए हमारे रब, हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत इताअत नसीब फरमा, हमें कसरत से दुरूद भेजने वाला बना। ऐ अल्लाह, हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर जैसा तूने आले दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। हमें नाशुक्री से बचा जो कौम सबा की तबाही का सबब बनी। ऐ परवरदिगार, हमें कुरान हकीम की नसीहत कबूल करने की तौफीक अता फरमा और हमारा शुमार उन लोगों में कर जो तेरी राह में खर्च करते हैं और ऐसी तिजारत करते हैं जिसमें खसारा नहीं। आमीन या रब्बिल आलमीन।